ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے چوتھے اور آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی اور تصویریں دکھائیں اور ساری خبریں جو ہے وہ شیئر کی. کچھ ایسی افسوسناک خبریں جو کہ شیئر کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ 10 بار انسان سوچتا ہے کہ اپنی میڈیا سے کس طرح سے ان خبروں کے اوپر بات کی جائے، کیا کیا جائے، کیونکہ بہت ہی قابل افسوس مقام ہے جو کہ جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ابھی بات کی کہ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نہج پہ، کس ترقیوں کی، کس معراج پہ، کس بلندیوں پر دیکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے پاس کس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، کیا کیا کارنامے کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب برکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب علی. سب سے پہلے تو امام زین العابدین کی سب کو مبارک ہو. آپ کو مبارک، خیر مبارک. بڑی اچھی، میں نے کچھ چیزیں مجھے نہیں پتا تھا، میری بہن نے گفتگو فرمائی اور مجھے علم میں اضافہ ہوا. شکریہ بھائی. میں نے ویکیپیڈیا سے پڑھا، کچھ اور پروگرام سے. اچھی بات ہوتی ہے کہ اماموں کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں زبانی بار بار رپیٹ کرتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتی ہیں، جس طرح ہم اسکول میں اپنا سبق یاد کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. تو علی بھائی، آپ کا ہے الہی آواز. اب محمد علی پوری دنیا میں ٹریول کرے گا تو دنیا میں کہیں بھی الہی کی جو اصل اذان ہے نا، آواز جو ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی. یہ مکروہ چہرے جو ابھی آپ نے مجھے ٹی وی پہ دکھائے ہیں، یہ مکروہ چہرے اور ان کے پناہ گاہیں جو ہے نا، ان کا جب تک عوام کو نہیں پتا چلے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں محمد علی بھائی، ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک بات کہوں. جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں الہی آواز جو ہے کہ آپ کو سننے کو نہیں مل رہی، تو جہاں تک الہی آواز کی بات ہے تو وہ ہر پیار، محبت اور اخوت اور یونٹی کی آواز ہے. اور آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو ایسی بہت ساری آوازیں ہیں. میں یہ سیریز چلاؤں گا. آج بھی میں نے جو سنوایا اس میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت عالم نے اس کے بعد نبی کریم کی حدیث بھی شیئر کی، اور اس میں انہوں نے کوئی فتنے کی بات نہیں کی بلکہ رد فتنہ پہ بات کی. ہر وہ آواز جو کہ لوگوں کو اپنا یونٹی کی طرف بلائے، اخوت کی طرف بلائے، وہ الہی آواز ہیں. تو ہم الہی آواز اور شیطانی آواز ہم تاکہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اس میں وہ فرق محسوس کریں باقاعدہ. جو مسلمانوں کے صفوں میں گھس گئے ہیں اور 14 سال سے فتنہ انگیزی کر رہے تھے، وہ بے نقاب ہو چکے، مزید بے نقاب کیا جائے. تو الہی آواز سے مراد ہماری یہ ہے. بالکل بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. میں الہی آواز اس کو کہتا ہوں کہ جو ہر کمیونٹی، ہر فرقے بلا تفریق، بلا رنگ و نسل انسان کے، کیونکہ حجۃ الوداع کا جب خطبہ پڑھتے ہیں نا تو وہ جو منشور جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی ہماری ابھی توجہ نہیں گئی. یہ جو مکروہ چہرے ابھی آپ نے دکھایا نا، ان کی پناہ گاہوں کی لسٹ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کو نظر رکھنی پڑے گی. بسم اللہ بسم اللہ. اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا کہیں کہیں یہ غلط سوسائٹی میں چلے جائے. ان کی لسٹ بیان کرتا ہوں تو میں لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ان کی پناہ گاہیں جو ہے نا وہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی پناہ گاہیں جو یہ مکروہ چہرے ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ مسجدوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی پناہ گاہیں مندروں میں بھی ہے، چرچوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، سینیگنگ میں ہے، اور گردواروں میں بھی ہے. یہ پوری دنیا میں یہ مکروہ چہرے ہر سوسائٹی کہیں نہ کہیں بیٹھے. اور ان کا جو کردہ دردہ، ان کا جو ماما جن کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں ان کو ماما کہتے ہیں، وہ ان کی آ جاتی ہیں، پھر اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، پھر UN میں چلے جائیں، پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں چلے جائیں. یہ مکروہ چہرے جہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہر محکمے کے اندر. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس امریکہ کی ہم آواز کہتا، امریکہ کہتا جی میں دنیا کا سب سے سپر پاور ہوں، میں دنیا کے مسئلے حل کروں گا. آپ نے دیکھا، میری بہن نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ہوم لیس آدمی جو تھا فٹ پاتھ پہ تھا بیچارہ، بھوک اور پیاس سے لیٹا ہوا تھا. پولیس نے، امریکہ کی پولیس جو سپر پاور کہتا ہے، وہاں پہ اس کے جسم میں 5 گولیاں اتار دی گئیں کیونکہ وہ زمین کے اوپر بوجھ تھا. وہ شخص بھوکا پیاسا ننگا وہ جو تھا اس کو دنیا سے رخصت کر دیے 5 گولیاں دے کے اس سپر پاور نے. اور دوسری طرف ہیومن رائٹس والے ہیں بالکل خاموش. ہر طرف وہ بتا رہا تھا نا، ہر طرف خاموشی، ہر طرف بے حسی.
پھر یزید آیا، دیکھو نے یہ خاموشی اور یہ بے حسی جو تھی نا یہ ہیومن رائٹس میں بھی پائی جاتی ہے. ان کی آواز میں نے ابھی تک نہیں سنی. امریکہ بند ہو جانا چاہیے تھا کہ سپر پاور کے گھر کے اندر جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے مسئلے حل کروں گا، اس کے گھر کے اندر ایک بھوکا پیاسا آدمی جو نہ روٹی مانگ رہا ہے نہ پیاس مانگ رہا ہے، اور وہ سویا ہوئے اللہ کا ایک درخت تھا اس کے فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا. یعنی یہ سارے ادارے جو نا، اور یہ ان کو یہ کیسے چلتے ہیں علی بھائی؟ دوسری بات ہے کہ یہ ادارے، یہ اسمبلیاں، یہ مسجدیں، یہ چرچ، مندر کہاں چلتے ہیں؟ یہ بھائی صاحب آپ کی علی بھائی کی پاکٹ سے پیسے جاتے ہیں، میری بہن کی پاکٹ سے پیسے جاتے ہیں. محمد علی ان کو فیڈ کرتا ہے. ہر جمعے پہ جب لوگ مندروں میں جاتے ہیں، چرچوں میں جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی پیسے کے بل بوتے پہ بیٹھ کے ہمارے ہی خون کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر الہی آواز کو آپ نے بلند کرنا ہے، وہ الہی آواز کا میں نے آپ کو پلیٹ فارم دے دی ہے، کیونکہ یہ ہم لندن جہاں پہ آپ ہدایت ٹی وی والے اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے الہی آواز کو بلند کیا جائے اور اسی پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے. اور جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اس کو ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ان مکروہ چہرے جو ہے نا، ان کی پناہ گاہیں جو ہے نا، ان کو کس طرح ہم ڈیل کر سکتے ہیں. آپ علی بھائی، میں ان کے مکروہ چہرے آپ تو یہ دکھا رہے ہیں نا، یہ جو قتل و غارت کرتے ہیں، یقین جانیے گا مسجدوں کے جو ٹرسٹی ہیں نا، یہ انہی کے چہرے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے علی بھائی کہ اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا جو گنونے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، ملین ڈالرز کے ساتھ. یہ نہیں میں مسجد کی طرح کہہ رہا ہوں، میں دنیا کے ہر وہ ادارہ کہہ رہا ہوں، مسجد، مندر، سارا کچھ. اسی لیے بابا بلے شاہ صاحب کہتے تھے نا، ٹا دے مسجد تے ٹا دے مندر تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی. ان کو پتا چل گیا تھا بابا بلے شاہ صاحب کو کہ یہ سارا بہت بڑا بزنس کا ایک جال ہے، پھیلا ہوا ہے، یہ اسلام کی کوئی فلاح بہبود نہیں کرے گا اور انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی عام عوام کا اس کے پاس آج تو میں نے ہائی لائٹ کر دی ان کی پناہ گاہیں کہ یہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر میچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ ہم نے فائٹ کس طرح کرنی ہے. فائٹ کا انشاءاللہ تعالی آپ کا جو نیکسٹ پروگرام آئے گا نا، ایک طریقہ ہم آزما لیں، اور یقین جانیے کہ یہ جو قوتیں ہم پہ حکومت کرتی ہیں نا، یو این اے سے لے کے نیچے اسمبلیوں تک، یہ سارے کے سارے محکمے ہم کو کلیپس کرنے پڑے گے. یہ نظام ہے، یہ نظام اسی طرح چلتا ہے کہ محلے کا ایک گنڈا جو ہے نا، وہ ڈی ایس پی، تھانے دار، پھر وہ اپنا وہ کہتے ہیں ایم پی اے، ایم این اے، پھر وہ پرائم منسٹر، پھر چیف منسٹر، ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ چین ہوتی ہے ساری کی ساری. تو یہ مکروہ چہرے جو ہیں، آج ایک بات یاد رکھیں، اگر پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو فضل اللہ کا دنیا سے جانا لازمی ہے. یہ بات ساری ایجنسیاں لکھ لیں، پاکستان لکھ لے، کیونکہ جو گیم وہ گیم اور ہے جو اس وقت کی گیم ہو رہی ہے. اس وقت کی گیم میں یہ میں کہتا ہوں کہ فضل اللہ کا دنیا سے جانا یا اس کا گرفتار ہونا بہت ہی لازمی ہے. اگر یہ گرفتار نہیں ہوتا تو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو جنہوں نے یہ اپنا ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے ہم کہ ہمیں نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ چیف اپنا جنرل مشرف کہہ رہا ہوں، سوری جنرل رحیل صاحب، اس بات کو غور سے سن لیں اور اس کی طرف توجہ دیں. اس کا آج اسی وقت لیس دین منٹ فضل اللہ کا گرفتار ہونا اور یا اس کا دنیا سے جانا لازمی ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی، ٹائم دینے کا بہت میرا دل کرتا ہے باتیں کرنے کے لیے، کیونکہ اور بھی کار ہوتے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں. آج میں اعلان یہ کروں گا کہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ان سے چھٹکارا کس طرح پائیں گے اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں گے. اور پھر وہی اذان میں دوں گا کہ الیکشن آگے ہیں، برطانیہ کے 2 مہینے رہ گئے ہیں. علی بھائی، میری بہن، اٹھو سب بھائیو اور اس کی تیاری کرو، اپنے ووٹ کو استعمال کرو. تھینک یو ویری مچ میرے بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. بہت ہی مفید باتیں آپ کرتے ہیں. تو بات دیکھیں، یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مکروہ چہرے کو آشکار کریں، اور اس سے ان کو کوئی اون، سیاسی طور سے تو یہ بالکل یتیم ہے، ان کو کوئی اون نہیں کرتا. یہ خود ہی اپنے کو مختلف جو ہے وہ مذہبوں میں مختلف فرقوں کا مجموعہ یہ خود قرار دیتے ہیں، مگر اگر آپ ان کے جو اصل نمائندے ہیں ان سے آپ بات کریں تو وہ ان کو اون نہیں کرتے، اور وہ باقاعدہ مختلف مذاکروں میں، لائیو پروگرامز میں، پاکستان نجی ٹیلی ویژنز پہ بیٹھ کے اور مختلف دنیا بھر میں جہاں پر بھی ان کا سامنا حقیقی نمائندوں سے ہوتا ہے،
وہ ان کو ڈس اون کرتے ہیں کہ منہ پہ ان سے کہتے ہیں فیس ٹو فیس کہ آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کے اوپر تمام چیزیں جو خوارج کی ہیں وہ صادق آتی ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں ایک ہی علاج ہے انسانیت کو ڈیل کرنے کا، قتل۔ جی ہاں، یہ انسان تو میں سمجھتی ہوں کوئی مذہب کیا، انسان بھی ان کو اون نہیں کرے گا۔ اگر انسانیت کا مطلب کوئی ایک فیس ہوتا یا کوئی ایک ادارہ ہوتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ماں زندہ رہی یا ماں بے ہوش نہیں ہو گئی، یا مطلب اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی، اللہ کسی ماں پر ایسا وقت نہ لے کر آئے، اور اس کے بعد اسی کی بیٹے کا ذبح ہوا گوشت اس کو کھلانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں اس میں یہ درندوں سے بھی گرے ہوئے پست لوگ ہیں، مطلب درندہ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ مطلب ان کے قلب کو کیا تسکین ہوئی کہ جب اس ماں کو زبردستی انہوں نے کھلایا، مجھے مطلب ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ یہ وہ میسج ہے جو کہ پوری دنیا میں جو کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے جی ہاں، جو انہوں نے تدبیر کی تھی وہ اس کو کامیابی سے ڈیل کر رہے ہیں، کہ اب جو قومیں نہیں جانتی کہ آپ کے اندر کتنے فرقے ہیں، کیا خوارج ہیں، کیا لوگ عام ہیں، کیا مسلمان ہیں، کیا شیعہ، کیا سنی، وہ تو ایک نیوز دیکھیں گے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے اس کو ایک غلط میسیج ہی جائے گا۔ جو ذرا سا بھی مائل ہو رہا تھا اس کو اتنی ڈیپلی اتنی سیریس نالج نہیں ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو اسلام کے جو فرقے ہیں اگر ان میں ہے وہ نظریات کا تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ سبھی اللہ کو مانتے ہیں، سبھی قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اس کو کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ جی کالر کو شامل کریں گے۔ بے شک۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ اچھا میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، لائیو نمبر جو ہے وہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے۔ تو جی ہاں، تو مطلب اگر جی دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محمد یعقوب صاحب۔ جناب مذہبی صاحب علی مذہبی اینڈ بیٹی کو بھی مادم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کا میں بات سن رہا ہوں، بات یہ ہے کہ جو آدمی سچ نہیں بول سکتا، کوئی بھی ہو، فیملی میں ہو یا باہر ہو، وہ شیطان کی آواز ہے، اور جو آدمی سچ بولتا ہے چاہے فیملی میں ہو چاہے باہر ہو چاہے حکومت میں کوئی بھی ہو، جو وہ اللہ کی آواز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمان سچ بولنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو اور ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہو۔ یہ نبی کی بات ہم لوگوں نے چھوڑ دی اور شیطان کے ساتھی بن گئے۔ میری دعا ہے کہ مسلمانوں اپنے نبی کا فالو کرو، جس طرح دوسری قومیں اپنے نبی کا فالو کرتے ہیں، ہندو، سکھ، کرسچن۔ ہمارا مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے اندر سچ کی بات نہیں آتی، سچ سمجھتے نہیں، سچ سنتے نہیں۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں جناب۔ بہت شکریہ، آپ لینے سے شامل ہوئے۔ دیکھیے جو چیزیں ہم نے دکھائیں اور پیش کی، اگر اس کو آپ ڈیپلی جو ہے اس کا بغور اس کا جائزہ لے تو ہو کیا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ کس کو مار رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگوں کو۔ ایڈوکیٹ لاسٹ ویک بھی اگر میں ٹارگٹ کلنگ کو شامل کروں جو میں نے ابھی شاید غالباً نہیں کیا تھا، تو ایک ایڈوکیٹ کو شہید کیا کراچی میں اور ایک ڈاکٹر کو اغوا کر کے ذبح کیا، اور متعدد مطلب کئی سو ڈاکٹروں کی فہرست ہے جو یہ ابھی تک شہید کر چکے ہیں۔ ایڈوکیٹس، پڑھے لکھے لوگ مختلف شعبۂ زندگی وہ کہتے ہیں نا کہ جو سوسائٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں اس کا لوہے کی بیم کا کام کرتے ہیں۔ مطلب اب یہ ہے کہ ایک گھر ہے، مطلب پاکستان کو اگر دیکھا جائے ایک گھر سمجھا جائے کہ ایک گھر ہے، آپ اس کے اندر سے خود ہی لوہے کی بیم نکال رہے ہیں، اپنے گھر کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دیکھیں بچیوں کے اسکول اڑانے، جی ہاں، ذکریہ بہاؤالدین یونیورسٹی کی تصویر میں نے پچھلے پروگرام میں چلائی تھی، جس میں صدر دروازے پر دو گدھے ڈنکی جو ہے وہ دو گدھے بنے ہوئے، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، لوگوں نے گدھے باندھ دیے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ سایہ تھا وہاں، انہوں نے باندھ دیا۔ اور ہم اس رسول کی قوم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ تو اب جب علم حاصل نہیں کریں گے تو جلتی گاڑی میں ریپ نہیں کریں گے، یہ تو کیا ہوگا؟ علم کا فقدان ہے نا، کہ مطلب جب ایسے نام نہاد مدرسے اور وہاں سے ایسے لوگ پرورش پا رہے ہیں جو کہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں خودکش جیکٹ بنانے میں،
انجینئر بنا رہے ہیں آپ, جی ہاں. کائے بھی بنا رہے ہیں, کائے بنا رہے ہیں. آپ نے آپ کو جانا چاہیے تھا اسپیس میں, جی ہاں. آپ کو وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے تھی. آپ نے کیا کیا, خود کش جیکٹ کے تار کیسے جوڑتے ہیں اس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. انجینئرز آپ بنا رہے ہیں مگر کائے کے لیے بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجدیں, امام بارگاہ, حسینیات بہت ہیں, تھوڑے لوگوں سے کام نہیں چلے گا, تو اس کے اوپر آپ پی ایچ ڈیز کرا رہے ہیں. خود کا جیکٹ بنانے کے ماہر آپ کے یہاں, لوگوں کو برین واش کرنے کے ایک پروفیسر بڑے ماہر ہیں اپنے کام میں, اپنے ماہر فن ہیں. کس طرح سے ایک بچے کو لے کے اور اس کے دماغ کو, بچہ کیا اچھے خاصے انسان کا دماغ وہ پلٹ دیتے ہیں. وہ مطلب میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رات کے 3 بجے آپ کہیں میں خود کا حملہ کر دوں گا. تو یہ اس کیفیت پہ, اس نہج پہ یہ کیسے لائے؟ مطلب آپ کو داد دینی پڑے گی, چاہے وہ غلط ہی صحیح, وہ اپنے فن کے ماہر ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں گے, اگر یہی فن پازیٹیو یوز کر لیتے تو آج ہم پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. نبی کیا چاہ رہے تھے, اس کو پازیٹیو مینر میں دیکھنا چاہ رہے تھے. ایک اور کالر کو شامل کروں گا. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سے بول رہا ہوں. جی 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 آپ کون اور کہاں سے؟ سوری آپ کون صاحب؟ آواز نہیں آ رہی, دوبارہ کرتا ہوں آپ کا فون. جی بہتر بہتر بہتر, میرے خیال میں کچھ لائن میں پرابلم ہے, آپ دوبارہ شامل ہوں گے ابھی انشاءاللہ. تو بات یہ ہو رہی کہ میسج مطلب جانا کہاں تھا. ہاں, اللہ نے انسان کو کوالٹی دی ہے, انسان کو ٹیلنٹ دیا, انسان کو مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ایک انرجی دی ہے. اگر آپ اس کو نیگیٹو میں لے کر جائیں گے, اس کو غلط استعمال کریں گے تو غلط اس کے افیکٹ ہوں گے. دیکھیں نا, پوری دنیا کی یونیورسٹیز ہیں نا قوموں کی, وہ پڑھاتے ہیں نا, وہ ساری سائنس پڑھاتے ہیں, یہ سب پڑھاتے ہیں, سب چیزیں پڑھاتے ہیں. آپ کے یہاں کیا, آپ بتائیں کتنی عرب کنٹریز ہیں, آپ کے یہاں کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں, کتنے سائنسدان پیدا کرتے ہیں آپ؟ بلکہ ان آپ جو پڑھ کے آتے ہیں ان کو مت ڈالتے ہیں آپ, جو پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں, جو ڈاکٹری کر کے آتے ہیں, جو وہاں سے آپ کے بڑے لوگ ہیں, وہ جو پاکستان میں اور اس ٹائپ کے ملکوں میں آتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. تو آپ نہ کہ انسٹیٹیوٹ بناتے, نہ کہ ایسے شعبے بناتے, آپ نے تو الٹا جو پڑھ کر آئے یا جو آپ کے مقامی ملکوں میں تیار ہوئے ڈاکٹر انجینئرز, آپ نے ان کو قتل عام کرنا شروع کر دیا. پھر آپ کا بس اس سے آپ کی پیاس نہیں بجھی, آپ نے کیا کیا, بچیوں کے اسکول تباہ کرنے شروع کر دیے. آپ نے ملک کے ثقافت اور اس کے جو ورثے ہیں وہ تباہ کرنے شروع کر دیے. مطلب آپ اس کو, یہ صاف واضح ہے کہ خوارج آپ کو ایک پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی قومیں الگ نظر آئیں, مسلمان قوم بالکل الگ نظر آئے, جہاں پر ترقی نام کی کوئی چیز نہ ہو, علم فضل سے خالی ہو, تلوار ہاتھ میں ہو, سب مل کے, پھر ایسے کیا ہوگا, ایسی قوم کو سب مل کے مارتے ہیں. اب اسی آپ کی بات سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو دیکھیں رسول اللہ کا اور ہمارے ائمہ کا قول ہے کہ عورت کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ عورت کی گود میں جب بچے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے. اگر جس طرح سے اب لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لڑکیوں کے اسکول جلائے جا رہے ہیں یا بند کر دیے جا رہے ہیں, تو اگر مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, کیونکہ جو گھر کے مرد ہیں وہ تو روزگار کے لیے باہر چلے گئے, تو بچوں کو کون درس دے گا؟ اگر ہم فتنے خوارج پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے کیا بھی ہو رہا ہے, اور یہ چیز کیسز انڈین میڈیا نے بھی رپورٹ کیے کہ وہاں پر بھی ٹرین کے اندر اور یہ سارے معاملات ہوئے. بیسکلی اگر اس کو پیچھے جا کے دیکھا جائے تو اس کی 2 وجوہاتیں نکلتی ہیں, ایک جہالت اور اس کے پیچھے غربت. غربت. جب کسی سوسائٹی میں غربت پینیٹریٹ کر جائے گی, لوگوں کے پاس بنیادی وسائل سے وہ محروم ہو جائیں گے, اور وہ پھر وہ اسی ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں. تو کالر کو شامل کر دوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ صابر حسین منڈی بول. جناب صابر صاحب. جناب صابر صاحب. جناب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بی بی پاک کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. کیجیے. وعلیکم السلام. جناب میں بی بی پاک کا صدمہ افسوس کرنا چاہتا ہوں. جب بی بی پاک کے گھر والی نے حملہ کیا تو دھمکی دینے والوں نے, یہ تو فاطمہ زہرا کا گھر ہے, یہ تو فاطمہ رہتی ہے, بس ابھی آزاداروں دروازہ کھلا, بی بی پاک درو دیوار میں پس دی. اور جناب سلمان نے پوچھا, سلمان میں نے سنا ہے کہ لوگ گھر میں بغیر اذن کے گھس گئے ہیں. کہ سلمان کی چیز نکل گئی,
कहने लगा सलीम बात तो इतनी नहीं है कि लोग बगैर इज़्न के अंदर घुसे गए हैं। क्या था जब दाखिल हुए तो बीबी पाक के सर पर चादर भी नहीं थी। बस अज़ादारों सुनो, उन लोगों के दिलों में रसूल की इज्जत है। ज़ारा दरवाजे के पीछे चीखे मार रही है, आवाज आ रही है, और फिजा मुझे सीने से टेक देकर ले चलो। उन्होंने मेरे बातन के मानक को कत्ल कर दिया है। बीबी पाक को सख्त मरहले में लोग अंदर दाखिल हुए और जाकर अली हैदर करार के गले में रस्सी डाली। बीबी पाक बैग के लिए खींचना शुरू किया। जब अली का ये मंजर बीबी पाक ज़ारा ने देखा तो अपने दर्द को भूल गई। उठी, जाकर अली के दामन को पकड़कर और कहा मेरे इब्ने इमाम को छोड़ दो। आए ज़ारा आप शामिल हुए वंडी बहाउद्दीन से, और यकीनन कौल मासूम के मुताबिक कि क़त्ल हुसैन जो है वो ऐसी आग है जो क़याम क़यामत जो है वो मोमिनीन के सीनों में रोशन रहेगी, ठंडी नहीं होगी। और आपने इसका अमली मुस्ताक जो है वो देखा इस वक्त कि तमाम जो है वो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही अय्याम फ़ातिमा तशरीफ़ लाए हैं तो वो उनके दिल जो है वो मग़मूम है। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नाचीज़ का सलाम हो। तो वापस अपने फॉर्मेट की तरफ आते हैं अपने प्रोग्राम पे कि हम बात कर रहे थे कि तमाम यूरोपीय और मगरबी और मुख्तलिफ़ अक़वाम के उनके यहाँ जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ जिसमें कि उनके यहाँ PhDs हो रहे हैं और लोग तैयार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एजेंडा हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। और बाकायदा अफसोस की बात खाली ये नहीं है कि इस तरह के लोग तैयार हुए, खारजी हमेशा से हैं। उनके सरपरस्त जो कि मुल्कों में बैठे हुए हैं, खुसूसन पाकिस्तान के असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जी हाँ, और वो बैठ के उनके लिए जो है वो बात करते हैं कि उनको शेल्टर दिया जाए। और तो वो लोग जिन्होंने तालिबान को अपने बच्चे कहा और लोगों को 30,000 पता नहीं कितने हज़ार लोग बामियान में एक रात में मारे गए, औरतें जो है कि वहाँ से कैद करके ले गई, बेची गई। लोगों को उस वक्त चूँकि मीडिया कम था, यकीन नहीं आया, तो अब दाइश ने वो सब कुछ करके दिखाया कि किस तरह से इज़्दी औरतों को उन्होंने सजनार में कैदी किया और $100 $50 के एवज़ बेचा। पिछली बार किसी कॉलर ने कहा था, मुझे उस कॉलर का नाम नहीं याद, कि जो ये बैठकर वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला और जो भी वज़ीर हैं पाकिस्तान के, जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, या वो मौलाना हैं लाल मस्जिद के, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, दाइश तो हमारे बच्चे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी कॉलर ने पिछली बार ये कहा था कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ख़ुद नहीं बीती। बिल्कुल, क्योंकि उनकी ना तो खुदा ना खास्ता किसी बेटी के साथ ज़्यादती हुई, ना उनका कोई बेटा उनके सामने ज़िबा हुआ है। क्योंकि जिस जब बीतती है ना तब इंसान फिर ऐसी उन्होंने बात नहीं बाकायदा करता। मीडिया पर उन साहब ने कहा था, अब ये अब्दुल अजीज़ साहब की बात कर रही हैं जो कि बुरखा पहन के फ़रार हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है साहब, मेरे पर हाथ डाला गया तो मेरे पास 500 बच्चियाँ खुदकश तैयार हैं। अब मुझे बताएं, ये बच्चियाँ 500 लोगों ने किस क्या खुदकश बनने को भेजी थी? नहीं, आप एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों भेजी थी? और मेरा इसमें एक आपकी बात पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद है कि उन 500 बच्चियों में उनकी अपनी कोई रिश्तेदार या बच्ची नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, लोगों ने क्यों भेजी थी कि इनको दीन सिखाएं। जी हाँ, वहाँ बैठा हुआ था फितना परवर मौलवी खारजी, उसने क्या किया, खुदकश बनाया। अब इनकार भी नहीं कर रहा है, खुलेआम मीडिया पे कह रहा है कि मेरे पास 500 बच्ची है खुदकश, अगर इधर बढ़ने की कोशिश की तो हमले शुरू हो जाएंगे। इससे ज़्यादा वाज़े क्या चीज़ होगी कि ये मुसलमान नहीं है, खारजी हैं, ये खवारिज हैं। मतलब अगर आप कहते हैं आप खारजी नहीं हैं तो ये 500 खुदकश बच्चियाँ बनाए क्यों बैठे हैं आप? बेशक क्यों बनाया? मतलब सामने की बात है ना। हम तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे आप पे, आप खुद कह रहे हैं कि जी अगर मेरे मदरसे की तरफ लाल मस्जिद तरफ आए तो 500 बच्चियाँ खुदकश बैठी हैं। उन माँ बाप ने अपनी बच्चियों को इसलिए भेजा था कि उनको शरई मसाइल और कुरान सिखाया जाए। अल्लाह तो कुरान में क्या सिखाया आपने? अल्लाह तो कुरान में कहता है कि आप अपने पर ज्यादती नहीं कर सकते। तो मतलब अगर आपने उनको खुदकुश बनाया तो अल्लाह के तो हुक्म से बिल्कुल आपने, यही तो चेहरा हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि नहीं जी खारजी नहीं है, या अगर डायरेक्ट इनसे बात करें जो ये मुज़ाकरों में आते हैं, कहते हैं हम तो खारजी नहीं है, तो खारजी और क्या होता है? खारजी सर पे सिंह होते हैं। खारजी यही करता है ना कि आपको पास बच्चे भेजे गए इल्म दीन हासिल करने, आप सर पे जो है वो दस्तार जो है वो जिससे पे जेब तन किए हुए हैं, अमामा बांधे हुए हैं, तो आप बता रहे हैं कि जी आप मौलवी हैं।
اور آپ نے کیا کیا, وہاں 500 بچیاں خودکش تیار کی, بھاگے دول ٹی وی پہ آپ اعلان کر رہے ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف بڑھے تو یہ بچیاں جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں گی آپ پہ. تو اس سے اور خارجی کے اور کیا علامت ہوگی؟ اور پھر اس کو سرکاری اور اس کو, اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ سرکاری وظیفے پر مستقل پلتا رہے, وظیفہ بند نہ ہو, پلتا رہے, یہ ایک الارمنگ سچویشن. پلس ایف آئی آر کٹی ہوئی ہو, اریسٹ نہ کیا جائے. جی ہاں, ان کی بیوی ام حسان آ کر ویڈیو دکھائیں, اور وہ ویڈیو میڈیا پہ چلے, ہم نے بھی دکھائی, جس میں بہت ساری بچیاں برقعے میں کہہ رہی ہیں کہ ہم ابی بکر بغدادی کی بیعت کرتے ہیں, اور وہ پاکستان آئے اور کام شروع کریں. پھر آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں وہ آئے, انہوں نے طالبان سے بیعت کا مطالبہ کیا, جو نہیں مانے انہوں نے ان کو قتل عام کیا. کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ وہ نظریے کی جنگ نہیں ہے, وہاں تسلط کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے, کہ وہ جہاں پر یہ قابو کر لیں گے وہاں کا سارا ورثہ پامال کر دیں گے, اسکول ویران کر دیں گے, بچیوں کو قید کر لیں گے, وہاں پر ان کو بیچا جائے گا. ایون یہاں تک ہوا کہ جن کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کے جسم تک بیچے ہیں, یعنی باقاعدہ اس کے اوپر ان کے ورثاء سے بھی ڈیل کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو جسم لے کے جاؤ گے. پلس یہاں تو خبر آئی کہ ان کے جسمانی اعضاء دوسرے ملکوں کی لیبارٹری تک کو بیچے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملت, چاہے پاکستان کی ہو, کوئی بھی ہو, داعش جیسی خونخوار تنظیموں کو وہ اب خلافت کی دعوت دیں گے, جو ان کا چہرہ جو انہوں نے آشکار ہوا ہے. اور تمام کی خالی ہماری ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے, سب کی ذمہ داری ہے کہ مطلب وہ ان لوگوں کا بتائیں, نشاندہی کریں, کیونکہ اسٹل لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں نا. اس کے معنی جہالت اتنی ہے, وہی میں اپنی بات پہ واپس آؤں گا کہ غربت اتنی غربت ہے, اتنی جہالت ہے کہ دو لفظ نہیں پڑھے ہوئے. تو بالکل اب پروگرام کا چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اختتامی جو آپ کچھ میسیج دینا چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ دیں. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی ناظرین کہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے سیگمنٹ پسند آئے ہوں, اور ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کو امام اقوال معصومین کے ساتھ ساتھ امام کی زندگی پہ جو میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے وہ پسند آئی ہو, اور جو موسوی بھائی کی اور ہماری کوشش ہے کہ حالات ناظرہ پر آپ کو بتایا جائے. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے اندر یہ آگاہی پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تنظیموں میں نہ بھیجیں جہاں پر بچوں کو دینی مذہب سکھانے کی بجائے ان کو احکام خدا کے خلاف سکھایا جائے. ان کو جہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ اپنے جسم کو اذیت مت دو, کیونکہ یہ جسم میں نے تم کو دیا ہے اور اس کی پوچھ گچھ ہوگی روز قیامت کے دن, اور ہم وہاں پر ایسی تعلیم دیں کہ ان کو خودکش حملہ ور بنا دیں, اور بلکہ اپنی ہی جان نہیں بلکہ دوسروں کی بھی جان لیں. یہ کہاں کا مذہب ہے؟ تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد کو آپ جہاں پہ بھی ہوں باخیریت ہوں اور اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں, اور پروردگار عالم خداوند عالم پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو غم حسین کے سوا اور کوئی غم نہ دے. اسی میسج کے ساتھ میں بینظیر حسین ویکنڈ ود ہدایت پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اللہ نے اگر زندگی دی بشرط زندگی آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. بہت اچھا میسیج دیا, اور اسی کے ساتھ چونکہ پروگرام کا ٹائم بالکل اختتام کو اپنے پروگرام پہنچ رہا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, تو اسی میسیج کے ساتھ کہ ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے فتنہ خارجیت پر جو ہے وہ ان کے چہرے کو اور یا مزید سے مزید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ نئی خبریں ہوتی ہیں اس کو شامل کرتے ہیں, کچھ پورے ہفتے کی جو پرانی خبریں ہوتی ہیں اس کو تر و تازہ تمام خبروں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان چیزوں پر تجزیہ ہوتا ہے, آپ آتے ہیں, ٹیلی فون کال کرتے ہیں. یہ سلسلہ چلے گا. ہم نے جو ابھی سیریز کا اسٹارٹ کیا اس میں الہی آواز اور شیطانی آواز ہے, اس پر ہم مزید اور ویڈیوز وغیرہ تیار کر کے آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں آپ کی نظر کریں گے. تو ہمارے پروگرام کو آپ جو ہے باقاعدگی سے واچ کیجیے, آپ دیکھیں اس میں ہم تمام جو یہ چیزیں ہیں اس کو لا کے جو دکھانے کی کوشش کریں گے. تو اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, ہماری حوصلہ افزائی کی, اس کے لیے ہم بہت ہی مشکور و ممنون ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. بینظیر حسین کو اور علی موسوی کو مینچسٹر اسٹوڈیو ہدایت ٹیلی ویژن سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.